کپڑا خریدنے کے بعد جب وہ آدمی گیا اور اس سے پیسے پوچھا تو بولا کل آؤ، پرسوں آؤ، ترسوں آؤ، ایسے ہی ٹالتے گیا، اور پھر ٹالتے ٹالتے کئی دن ہو گئے اور وہ پیسے دینے نہیں لگا۔ اس کے کئی بیٹے تھے اور بہت مضبوط تھا، طاقتور تھا، عاص بن وائل۔ تو یہ آدمی مکے کے اندر ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا اور پھر جو ہے اپنے کپڑے پھاڑ لیے۔ اس زمانے میں اعلان تھا کہ کوئی ہے میری مدد کرے، یہ آدمی جو ہے مجھے پیسے نہیں دے رہا۔ تو اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے بنو مطلب سے، ان کا نام تھا زبیر بن عبد المطلب۔ انہوں نے یہ کیا کہ وہ بولے کہ اکیلے تو عاص بن وائل کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، تو دوسرے قبیلوں کے پاس گئے اور ان سے جا کے درخواست کی، جس میں دوسرے قبیلے تھے بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ اور بنو تے۔ 5 قبیلے تھے۔ یہ 5 قبیلوں کو یہ تیار کیے، یہ لوگ ایک جگہ میٹنگ کیے اور وہ میٹنگ میں عاص بن وائل کو بلائے اور بلا کے بولے کہ یہ آدمی کے پیسے فوراً واپس کر دو، نہیں تو ہم 5 قبیلے تمہارے اوپر جنگ کریں گے، تم سے بدلہ لیں گے اور پیسے کھینچیں گے۔ تو عاص بن وائل فوراً ڈر گیا اور ڈر کے جو ہے فوری جتنے بھی پیسے وہ تاجر کے تھے فوری لا کر دے دیا۔ تو یہ جو 5 قبیلے جمع ہوئے، ایک اپنا یونٹ بنائے اور ایک اپنا جو ہے ایگریمنٹ کیے کہ آئندہ سے کسی آدمی کے اوپر بھی مکے میں ظلم ہوں گا تو ہم لوگ اس کا ساتھ دیں گے اور پھر ظالم سے اس کا حق دلائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ معاہدے میں شریک تھے، اور اسلام کے بعد بھی، نبی بنانے کے بعد بھی اللہ کے نبی بولتے تھے کہ اگر ایسا کوئی معاہدہ اور بھی ہوا فیوچر میں، مستقبل میں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ وہ معاہدے میں شریک ہو جاؤں۔ اور یہ معاہدے میں شریک ہونا، ایگریمنٹ میں شریک ہونا اتنا اہم ہے کہ بڑے بڑے سرخ اونٹوں سے بھی اہم ہے۔ مطلب اس زمانے کے مرسیڈیز کار سمجھیے کہ یا اس زمانے کے فلائٹ سمجھیے، یا اگر 20 لاکھ 50 لاکھ کا ایک طرف فلائٹ ہے، ایک طرف معاہدہ ہے، تو میں ترجیح دوں گا کہ معاہدے میں شامل ہو جاؤں، میٹنگ میں شامل ہو جاؤں، بجائے یہ کہ 40-50 لاکھ کی مجھے انکم ہو جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنانے سے پہلے ایک بہت ہی اہم واقعہ تھا۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کی، کیونکہ ابو طالب جو چچا تھے ان کو تجارت کا تجربہ تھا، اور مکے کے سارے لوگ تاجر تھے، ٹریڈ مین، بزنس مین، تو یہ لوگ جو ہے پرفیکٹ تھے، ان کے خون میں تھی تجارت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت شروع کرنا ہے، مکے والوں کا مال لیتے تھے، شام جاتے تھے، بیچتے تھے، پھر واپس آتے تھے۔ تو ساتھ میں جو ساتھی لوگ رہتے تھے، ان کی امانت داری کو، ان کی سچائی کو دیکھ کر بہت زیادہ تعریف کرتے تھے، ارے یہ بہت اچھے آدمی ہیں، امین ہیں اور صادق ہیں، مطلب کوئی حساب میں گڑبڑ نہیں، اور بالکل سچ بولیں گے۔ مال میں اگر کوئی عیب ہے، کوئی کمزوری ہے تو اس کو چھپائیں گے نہیں، بلکہ پورا کا پورا بتا دیں گے۔ تو بہترین تجارت کیا کرتے تھے، تو مکے کے اندر بہت زیادہ مشہور ہو گئے۔ تو اس زمانے میں ایک عورت تھے، ان کا نام تھا ختیجہ۔ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی مالدار عورت تھی، اور اتنی مالدار عورت تھی کہ مکے کے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑے تاجر تھے، لیکن مال میں بہت زیادہ تھی۔ لیکن دوسری طرف بولتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں تو ہر چیز نہیں دیتے، بلکہ کوئی نہ کوئی چیز کی کمی اس کو رکھ دیتے ہیں۔ تو حضرت ختیجہ کا سب سے پہلے جوانی میں ایک آدمی سے نکاح ہوا، لیکن 1 سال کے بعد ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ پھر اور ایک نکاح ہوا، اور وہ شوہر کا بھی تھوڑے دنوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 نکاح ہوئے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 نکاح ہوئے ان کے، اور بہت مالدار تھی۔ تو اب جب 3 شوہر گزر گئے، بیوہ ہو گئے، تو ان کا دل نکاح سے ٹوٹ گیا۔ تو یہ طے کر لیا کہ بھئی نکاح نہیں کرنا ہے۔ مکے کے بڑے بڑے سردار لوگ نکاح کا پیغام بھیجتے تھے، لیکن یہ انکار کر دیتی تھی۔ اس زمانے میں بیوہ ہونا، اور عرب میں آج کل بھی بیوہ ہونا یا طلاق یافتہ ہونا کوئی عیب نہیں تھا، بلکہ کسی کو اگر طلاق ہوتی تھی تو عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح کا پیغام آ جاتا تھا، بیوہ ہوتی تھی تو عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح کا پیغام آ جاتا تھا۔ تو نکاح اس زمانے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ادھر طلاق ادھر شادی، ادھر بیوہ ہوئے، عدت ختم ہوئی، ادھر نکاح ہو گیا۔
لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے شادی نہیں کی۔ اب ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شہرت حضرت خدیجہ تک پہنچی تو حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پہ بلا کے بولے کہ دیکھو یہ میرے تجارت کا سامان ہے، یہ آپ کو شام کو لے جانا ہے۔ آپ کو پہلے جو لوگ دیتے تھے مکے کے بڑے بڑے بزنس مین، وہ لوگ آپ کو جتنا دیتے تھے میں اس سے ڈبل دیں گی، 2 times more، زیادہ، دگنا زیادہ۔ جیسے اگر کوئی سمجھیے 1 لاکھ کا مال بیچے تو آپ کو اگر کوئی 50,000 دیتے، اگر آپ کو کوئی جو ہے 25,000 دیتے تھے تو میں آپ کو 50,000 دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے مشورہ کیے، ابو طالب بولے کہ آپ لے جائیے قافلہ۔ تو سارا کا سارا حضرت خدیجہ کے ساتھ معاہدہ کیے اور پھر اپنا سامان جو بھی تجارت کا تھا وہ لیے اور پھر سیریا کی طرف گئے۔ لیکن حضرت خدیجہ ان کو شہرت تو سنے تھے اللہ کے نبی کے، بہت امین ہیں، صادق ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہے، بہت اخلاق والے ہیں، لیکن ایک چیز تھی، وہ سنے تھے لیکن اطمینان کرنا چاہ رہے تھے۔ تو اطمینان کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ایک سب سے بہترین خاص رازدار غلام تھا، اس کا نام تھا میسرہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بھائی یہ غلام ہے، یہ آپ کے ساتھ میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کی خدمت کرے، آپ کا کھانا بنائے، آپ کے کپڑے دھو دے، آپ کے دوسرے کام کرے۔ اور غلام کو یہ بول دیا کہ ان کی ہر حرکت پر نظر رکھنا اور ہر حرکت ان کی نوٹ کرنا کہ یہ کیسے سوتے، کیسے بات کرتے، کیسے تجارت کرتے، کیسے ڈیل کرتے۔ بہرحال یہ قافلہ سیریا گیا، شام گیا، وہاں پر بہترین تجارت کیے، اور اتنی تجارت جیسے 1 لاکھ کا مال تھا تو دوسرے لوگ 1 لاکھ مال کی جگہ 2 لاکھ بیچتے تھے ہمیں، یا 1,25,000 کا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 گنا زیادہ تجارت کیے، مطلب 3 لاکھ کا پروفٹ لے کے آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈبل پروفٹ ہوا اور حضرت خدیجہ کو بھی ڈبل پروفٹ ہوا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو منافع تھا، نفع تھا، وہ لے کے گھر کو آ گئے۔ تو یہ میسرہ کو بلا کے حضرت خدیجہ نے ان سے حال دریافت کی کہ کیسے ہے، کیا ہے۔ تو میسرہ نے اتنی تعریف کی کہ یہ مطلب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ ذہین ہوشیار ہوتے، انٹیلیجنٹ ہوتے، لیکن جب وہ لوگ بڑی پوزیشن پہ پہنچ جاتے تو پھر بد اخلاق ہو جاتے۔ ذہین رہتے، بہت تجربے کار رہتے، لیکن اخلاق، کیریکٹر ان کا اچھا نہیں رہتا، لوگوں کو جھڑک دیتے، غصہ کر دیتے، زیادہ غرور میں آ جاتے، تکبر میں آ جاتے۔ تو اس سے کیا ہوتا، دنیا کا بھی نقصان ہوتا۔ جیسے کوئی بڑا مینیجر ہے یا کوئی امپلائی ہے، بہت اچھا ہے، کام میں بہت اچھا ہے، پرفیکٹ ہے، مگر بات چیت میں اچھا نہیں ہے، اٹھا کے جواباں دے دیتا، بے عزتی کر دیتا، تو کمپنی اس کو نکال دیتی، رکھتی نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذہانت بھی تھی اور پھر ساتھ ساتھ اخلاق بھی تھے، قافلے کے پورے لوگوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، اور پھر تجارت میں بھی پرفیکٹ تھے، کس سے کیسی بات کرنا، کیسا سامان بیچنا، کیسا زیادہ سے زیادہ نفع لینا، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلاحیت تھی۔ تو جب اتنی تعریف کرے میسرہ حضرت خدیجہ کے سامنے، تو حضرت خدیجہ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اللہ کے یہ جو ہے بہت بڑے کوئی آدمی ہے۔ پھر میسرہ نے ان کے دین کا احوال بھی بتایا، بعض چیزیں ایسی بتائیں جیسے بادل ان کے اوپر سایہ کرتے تھے جب یہ چلتے تھے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ میسرہ نے کہ کسی سے اس نے وہاں کے لوگوں نے سیریا کے بتایا کہ یہ ہونے والے اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضرت خدیجہ کو شوق پیدا ہوا کہ میں بھی نبی کی بیوی بنوں، کیونکہ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، درجے کی بات ہے کہ آپ کسی اللہ کے ولی کی نبی بن جائیں یا نبی کی بیوی بن جائیں، اور یہ نبی بھی آخری نبی اور خاتم النبیین اور نبیوں کے سردار۔ تو اتنی بڑی درجہ، اتنا بڑا آنر، اتنی بڑی عزت صرف نکاح کے ذریعے سے مل سکتی تھی۔ تو انہوں نے، اور لیکن حالانکہ اللہ کے نبی کا نبوت کا ظہور نہیں ہوا، مطلب نبوت ابھی پروفیٹہوڈ ڈکلیئر نہیں کرے، بولے نہیں کہ میں نبی ہوں، کیونکہ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی آئے نہیں تھے، آپ کی عمر صرف 25 سال تھی، کیونکہ اللہ کا ضابطہ ہے 55 سے ہی نبی پیدا ہو جاتے، لیکن نبوت کا اظہار، مطلب نبوت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی وہ 40 سال کی عمر میں۔ ایک دو نبی ہیں ایکسیپشنل، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام وغیرہ، لیکن باقی تمام نبی جتنے بھی بنے وہ سارے کے سارے 40 سال کی عمر میں بنے۔ تو حضرت خدیجہ کو شوق ہوا کہ ان کے نبی بننے سے پہلے میں ان کی بیوی بن جاتی ہوں، تاکہ میں نبی کی بیوی کہلانے کا عزت اور شرف مجھے حاصل ہو، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کی ایک سہیلی تھی، نفیسہ نام تھا ان کا،
ان کو بھیجے اللہ کے نبی کے پاس نکاح کے پیغام کے ساتھ۔ اللہ کے نبی کچھ دیر سوچے اور بولے کہ ویسے میں آزاد ہوں، میں خود بزنس مین ہوں، میرے پاس پیسہ بھی ہے، لیکن میں چچا کی سرپرستی میں ہوں، تو میں کیا کروں گا، اپنے چچا ابو طالب سے پوچھوں گا۔ ابو طالب سے پوچھے، ابو طالب بھی تیار ہو گئے، لیکن ابو طالب بولے کہ دیکھو ایک چیز ہے بہت اہم ہے، تمہاری عمر اس وقت 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نکاح کا پیغام عورت بھی کسی مرد آدمی کو بھیج سکتی ہے، اگر وہ بیوہ ہو یا طلاق والی۔ ہاں اگر کنواری ہو تو یہ عیب مانا جائے گا، کیونکہ اوکے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کے تھے، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی۔ تو اکثر یہ ہوتا کہ دلہن کم عمر رہتی، دولہا زیادہ عمر کا رہتا، لیکن یہاں پر 15 سال کا ڈیفرنس تھا، اللہ کے نبی 25 سال اور حضرت خدیجہ 40 سال، تو یہ الٹا معاملہ تھا۔ تو حضرت ابو طالب اسی بات پہ پوائنٹ آؤٹ کرے کہ دیکھو عمر زیادہ ہے، اور پھر دوسری بات یہ تھی اہم کہ ان کے آلریڈی 2-3 شوہر گزر چکے، پھر اولاد بھی ہے پہلے شوہروں سے، تو مناسب ہے کیا، کیونکہ اس زمانے میں کنواری لڑکیاں بھی کافی تھی مکے میں، ان سے بھی نکاح کر سکتے تھے، لیکن بولے کہ سیرت کی بہت اعلیٰ ہے، بہت زبردست ہے، کیریکٹر لیس نہیں ہے، بلکہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی، ہر چیز میں پرفیکٹ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ان کی سیرت کو دیکھ کر، ان کی عمر کو دیکھ کے نہیں، نہ ان کی صورت کو دیکھ کر، بلکہ سیرت کو، ان کے کیریکٹر کو، ان کی کوالٹیز کو دیکھ کر۔ تو پھر 20 اونٹ مہر کے مقابلے میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ حضرت خدیجہ کے جو والد تھے وہ جنگ فجار میں قتل ہو گئے تھے، تو ان کے چچا تھے، انہوں نے جو ہے حضرت خدیجہ کے چچا ایک طرف دلہن کی طرف سے، اور ابو طالب دولہے کے چچا کی، دونوں مل کے جو ہے بنو ہاشم اور بنو مدر دونوں قبیلے جمع ہوئے، اور 20 اونٹ مہر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے بہت ہی زبردست تھے، کہ اتنے اعلیٰ تھے صفات کے اندر کہ اللہ کے نبی ہر وقت ان کے موت کے بعد بھی مدینے کے اندر بھی ان کی تعریف کرتے رہتے۔ اگر کوئی بکری کاٹے، سمجھے 5 حصے ہوئے دوسرے بیویوں کے، تو 6 حصے بناتے تھے، اور ایک حصہ بولتے تھے کہ خدیجہ کی یہ سہیلی ہے وہاں پر رہتی ہو، اس کو لے جا کر دو۔ ہر وقت ان کی تعریف کرتے رہتے تھے حضرت خدیجہ کی انتقال کے بعد بھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ سوتن تو سوتن ہی رہتی، غصہ آ گیا حضرت عائشہ کو، حضرت عائشہ بولے وہ بوڑھی کی آپ کیا تعریف کر رہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، بولے عائشہ دوبارہ یہ بات زبان پہ نہیں لانا۔ وہ ایسی عورت تھی کہ جب سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے مجھے ساتھ دیا، جب سب لوگوں نے کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لے آئی، اور میرا اپنا سارا مال، ساری جان، ساری کی ساری صلاحیت مجھے اور میرے نبوت کے کام میں سپورٹ کرنے کے لیے لگا دی۔ تو ان کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اتنا بڑا مقام تھا حضرت خدیجہ کا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے ایک مرتبہ بولے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا ہے۔ تو اتنا بڑا مقام تھا حضرت خدیجہ کا ان کی قربانیوں کی وجہ سے۔ اور پھر اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ تم تمام بیویاں جو ہے ان سے مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن حضرت خدیجہ سے اولاد ہوئی۔ تو سب سے پہلے جو اولاد ہوئی حضرت خدیجہ سے وہ ہے قاسم، ان کے بیٹے تھے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب مکے کے لوگ کہتے تھے ابو القاسم، مطلب قاسم کے باپ۔ اس کے بعد ہوئی بیٹی زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر اس کے بعد اور ایک بیٹے ہوئے ان کا نام عبداللہ۔ عرب کے اندر اس زمانے میں بیٹیوں کو عیب سمجھتے تھے کہ ارے بیٹی پیدا ہو گئی اچھی بات نہیں ہے، بیٹا پیدا ہوا تو خوش ہوتے تھے۔ اور بعض جو نچلے قبیلے کے لوگ تھے، لو کاسٹ لوگ، وہ لوگ کیا کرتے تھے بیٹی پیدا ہونے پہ اس کو زندہ جو ہے دفن ہی کر دیتے تھے، مار دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام تھا قاسم، لیکن بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد پھر 4 بیٹیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، ایک کے بعد ایک۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی پیدا ہونے پر بوجھ نہیں سمجھے، چہرہ نہیں اترا جیسے کافروں کا اس زمانے میں اتر جاتا تھا، بوجھ سمجھتے تھے، بلکہ بہترین خوشی کا اظہار کیے، بہترین ان کی تربیت کی۔
پھر اس کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے لیکن وہ بھی وفات پا گئے. پھر اس کے بعد ماریا قبطیہ اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان سے ایک ابراہیم پیدا ہوئے، ان کا بھی سال 1.5 سال کے اندر انتقال ہو گیا. تو مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولادیں ہوئی، اور 7 میں سے 6 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہی انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی خود کندھا دیے اپنے 3 بیٹے اور 3 بیٹیوں 6. تو اس زمانے میں کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میرے پر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، میں سب سے زیادہ غمزدہ ہوں، میں کیسا اسلام پہ چلوں، میں کیسا اسلام کی دعوت دوں، میں کیسا تبلیغ کروں. کوئی یہ نہیں بول سکتا بھائی میں تو یتیم ہوں، میرے کو میرے ماں باپ سکھائش نہیں، میرے بابا نہیں ہے میرے کو نہیں سکھایا، میری اماں نہیں ہے میرے کو نہیں سکھایا. تو اللہ کے نبی ایگزامپل ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی کیسے تھے، ان کے نہ ماں تھے نہ باپ تھے نہ دادا تھے. اللہ پھر کیسی زبردست تربیت ہوئی، ہر برائی سے بچے اور پھر لوگوں نبی بنے. آمین صادق ان کا لقب بنا، حالانکہ ماں باپ کی تربیت نہیں تھی، اس کے باوجود بھی ساری اسلام کے لیے قربانی دیے. تو یہ بہانے نہیں چلنے والے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ بہترین مثال ہے، ایگزامپل ہے تمام انسانوں کے لیے. شاید ہی کسی کے 6 بچے ایک ساتھ لائف میں انتقال ہو گئے، اور وہ بچے بڑے جو بیٹے تھے وہ تو بچپن میں، اور بیٹیاں جو تھیں ان کی شادی کے بعد ان کا انتقال ہوگا. تو کتنا بڑا صدمہ. اور پھر بعض بیٹیوں کو اولاد بھی تھی، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو مطلب 6 اولاد، ماں باپ 2 7 8، اور پھر دادا 9، پھر چچا حمزہ، پھر ابو طالب 10 11، جو قریبی لوگ تھے زندگی میں ہی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، اور آپ نے ان کے جنازے کو کندھا دیا، لیکن اپنے مشن سے نہیں رکے، مشن پہ برابر قائم رہے، دین کے کام کرتے رہے، تبلیغ کا کام کرتے رہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے. تو ہم قیامت کے دن ٹھہر کے یہ نہیں بول سکتے کہ بھئی ہمارے اماں نہیں تھے، ہمارے بابا نہیں تھے، ہمارے بچے مر گئے تھے تو ہم دعوت کا کام نہیں کر سکتے، تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے، دین کے اوپر نہیں چل سکتے. تو یہ بہانہ چلنے والا نہیں. پھر دوسری چیز، حضرت ختیجہ سے اللہ کے نبی شادی کیے جو 15 سال بڑے تھے، لیکن کبھی پچھتائے نہیں اور کبھی ناچا، لڑائی آپس میں نہیں ہوئی، بلکہ جتنے بھی دن رہے 25 سال، آپ سارے کے سارے 25 سال بہت ہی خوش و خرم زندگی گزارے. بعض مرتبہ آدمی کیا ہوتا ہے جوش جذبات میں اپنی بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لیتا ہے، سال 2 سال کے بعد پھر پچھتانا شروع کرتا ہوں، ارے بھائی میں غلط فیصلہ کر لیا. لیکن اللہ کے نبی کا فیصلہ غلط نہیں تھا، بلکہ کبھی زندگی میں ان کے لڑائی ہوئی ہی نہیں، اتنی بہترین زندگی گزارے. اور عرب میں اس وقت یہ رواج تھا 100 شادیاں، 50 20 بہت کرتے تھے عرب کے سردار. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں شادی کرے، حضرت ختیجہ کا انتقال 50 سال کی عمر میں ہوا، پورے 25 سال حضرت ختیجہ کے ساتھ رہے، لیکن دوسری شادی بالکل نہیں کی. اتنے خوش تھے اللہ کے نبی، نہ دوسری شادی کی طرف مائل ہوئے، نہ ارادہ کیا، نہ جو کوئی پیام بھیجا. تو یہ حضرت ختیجہ کی فضیلت ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹے کا انتقال ہوگا قاسم وغیرہ کا، تو ابو لہب جو بڑا دشمن تھا اس نے بھی کہا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ اللہ کے نبی کا کوئی نسل نہیں چل رہی تو اب ان کا نام و نشان مٹ گیا. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ نام و نشان دشمن کا مٹا، اللہ کے نبی کا نہیں مٹا. تو آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، 1400 سال سے چلتے ہوئے آ رہے، جن کے تو اللہ کے نبی کے نام کے اوپر اپنی جان مال ساری کی ساری چیزیں قربان کرنے تیار ہیں. اور ابو لہب جو بولا تھا، آج اس کا نام کوئی مسلمان رکھنے تیار نہیں ہے. مسلمان کافر بھی اپنے بچوں کا نام ابو لہب نہیں رکھتے، اس کی نسل مٹ گئی، اس کا قصہ ختم، کوئی اس کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں. اور اللہ کے نبی کا سلسلہ جاری ہے، حضرت فاطمہ سے، پھر بیٹی سے حضرت حسن حسین، پھر ان کی اولاد سے سلسلہ چلا. لیکن سارے کے سارے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ سے شادی کا واقعہ تھا. تو کوئی سوال؟ اوکے. پھر 35 سال کی عمر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر بھی ایک بہت اہم چیز ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت کا امتحان، کہ آپ کیسے جج ہیں. بہترین جج ہے نہیں ہیں آپ، صحیح فیصلہ کر سکتے نہیں کر سکتے، آپ کا کتنا ٹیلنٹ ہے. تو اس وقت یہ ہوا
सैलाब आया काबे के मौके के अंदर, तो काबे की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा और दीवारें टूटने के करीब हो गई। तो मक्के के सरदार सारे जमा हो गए और फिर तय किया कि दोबारा जो है रिकंस्ट्रक्शन, काबे को फिर से ढा के फिर बुनियाद से फिर से नए दीवारें बनाएंगे और काबे को बनाएंगे। सारे लोग डर गए कि काबे को तोड़ना अल्लाह के अजाब को दावत देना है, क्योंकि फील असहाबे फील एलिफेंट ईयर अभी गया था 35 साल पहले। लेकिन एक सरदार था वलीद बिन मुगैरा, उसने बोला कि हम अच्छे काम के लिए काबे को तोड़ रहे, बुरे काम के बुरे नीयत बुरे इरादे से नहीं कर रहे। तो उसने एक दीवार तोड़ दी, फिर भी लोग आगे नहीं बढ़े, बोले कि देखेंगे रात में क्या होता वलीद बिन मुगैरा का। रात भर इंतजार करे, दूसरी सुबह अच्छा था तो फिर दूसरे सरदार भी हिम्मत किए और सारे काबे को तोड़ दिए। फिर दोबारा दीवारें बनाए हलाल कमाई के जरिए से। लेकिन हुआ ये कि जब हिजर अस्वद, जो ब्लैक स्टोन बोलते हैं, जो जन्नत से उतारा गया, बहुत ही कीमती पत्थर है, उसको चूमना भी जरूरी है, सुन्नत है। तो जब वो लगाने का मौका आया तो सारे कबीले वाले आपस में लड़ गए, बोले कि हम लगाएंगे, ये बरकत वाली चीज है। तलवारें भी निकल गई कि अगर हमको लगाने नहीं दिए तो हम लड़ेंगे। तो उसमें ये हुआ कि एक आदमी था, उसका नाम था अबू उमैया मखजूमी, मखजूम कबीले से था। तो उसने उसने जो है सारे कबीले वालों को दारुन नदवा, जो उनके पार्लियामेंट हाउस था, उसमें जमा किया, जमा करके बोला कि देखो लड़ो मत, हम ये करेंगे कि जो आदमी फजर से पहले मस्जिद हराम में आएगा उसको हम अपना जज बना लेंगे, वो जो फैसला करेगा उसके हिसाब से हम अमल करेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे। रात भर ये लोग बैठे, सुबह के वक्त तहज्जुद के वक्त देखे तो सबसे पहले जो मस्जिद हराम में दाखिल हुए वो थे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही वो दाखिल हुए सारे लोग पुकारने लगे कि अमीन आ गए, सादिक आ गए। आपका लक़ब था, लोग मोहम्मद बोल के नहीं पुकारते थे बल्कि पुकारते थे अमीन, अमानतदार, कोई घपला करने वाले नहीं, गबन करने वाले नहीं, सादिक, सच्चे, कभी झूठ बोलने वाले नहीं, हर वक्त हक का साथ देने वाले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये मसला पेश किया गया तो अल्लाह के नबी बोले कि ठीक है, मैं ये मसले को हल कर देता हूँ। मैं सरदार बनने के मतलब इनडायरेक्टली ये था, अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे थे कि ये सरदार बनने के काबिल हैं, ये हुकूमत संभालने के काबिल हैं, ये जज बनने के काबिल हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि सारे के सारे जो मक्के के कबीले हैं वो लोग जो है काबे हिजर अस्वद को, ब्लैक स्टोन को एक चादर के अंदर रखें और अतराफ से तमाम कोनों से ब्लैक स्टोन को पकड़ ले, चादर को पकड़ ले। फिर वो चादर उठा के दीवार के करीब लेके फिर सारे कबीले वालों से अल्लाह के नबी बोले कि अब एक काम करो कि मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दो कि मैं तुम्हारी तरफ से एक हिजर अस्वद काबे की दीवार में लगा दूंगा। तो हर कबीला वाला बोला कि ठीक है, हम आपको अथॉरिटी देते, हम आपको अपना वकील बनाते, हम आपको नायब बनाते। तो 5 कबीले वाले भी बोले कि आप हमारे नायब है, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप हमारे जो है वकील हैं, हम आपको इजाजत देते कि आप हिजर अस्वद को काबे की दीवार के अंदर लगा दीजिए। तो अल्लाह के नबी वो चादर में से हिजर अस्वद उठाए और जहां पर उसको रखना था वहां पर रख दिए। तो इतनी बड़ी लड़ाई, खून खराबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबरदस्त फैसले से टल गई। तो सारे लोग इकरार कर लिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज़हीन है, बहुत ही काबिल आदमी है। तो ये हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 35 साल के थे। हाँ, 35 साल की थी, 35 साल की उम्र में ये वाकया। तो हम 35 साल में पहुंच गए। 35 साल की उम्र में और एक वाकया भी हुआ, ज़ैद बिन हारिसा का वाकया, कि हजरत खतीजा के एक भतीजे थे हकीम बिन हिजाम। वो क्या किए, एक उकास बोल के एक मेला लगता था, उसमें गुलाम बेचे जाते थे, दूसरी चीजें बेची जाती थी। ये गए वहां पर, 4-5 गुलाम बच्चे नजर आए तो खरीद लिए। खरीद के एक उसमें गुलाम थे, उनका नाम था जैद बिन हारिसा। हालांकि अरब थे, ये अपने नानी के घर को जा रहे थे, रास्ते में खैमे से बाहर निकल गए और खेलने लगे तो डाकू आके उनको उठा के लेके चले गए और फिर मक्के के बाजार में बेच दिए। हालांकि ये आजाद थे। अब उनके माँ बाप ढूंढ रहे थे लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कि जिंदा है या मर गए। मक्के के बाजार में बेच दिए। हकीम बिन हिजाम जो हजरत खतीजा के भतीजे थे उनको खरीदे। हजरत खतीजा इत्तेफाक से उनके घर को आए तो तोहफे में गुलाम को पेश करेंगे, बोले 5 बच्चे हैं, आप
جو بچہ لینا ہے غلام کے لیے خدمت کے لیے لے لو آپ۔ تو زید بن حارثہ کو حضرت خدیجہ نے سلیکٹ کیا اور اپنے ساتھ لے کے آیا۔ جب حضرت خدیجہ کی شادی ہو گئی تو زید بن حارثہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیے کہ یہ غلام میں آپ کو گفٹ دیتی ہوں۔ تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ بیوی جو ہے شوہر کو کوئی بھی چیز گفٹ دے سکتی ہے، قیمتی سے قیمتی۔ اب زید بن حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے لگے، اور لوگ آتے تھے یمن، یہ یمن کے تھے، یمن سے آتے تھے لوگ حج کے لیے، عمرے کے لیے۔ تو اتفاق سے ان کے گاؤں کے لوگ بھی آئے اور زید بن حارثہ کو دیکھ لیے مکے کے اندر، کعبے کے اندر، کہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہے، پھر رہے، خدمت کر رہے۔ تو یہ لوگ واپس جا کے ان کے باپ کو اطلاع دے دیے، چچا کو اطلاع دیے کہ آپ کا بیٹا محفوظ ہے، صحیح سلامت ہے، مکے کے اندر ہے۔ تو باپ اور چچا دونوں آئے، آ کے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے ملے اور ان کی تعریف کی، بنو ہاشم آپ کے قبیلے کی تعریف کی، آپ کی تعریف کی۔ تو اللہ کے نبی بولا کہ آپ میری تعریف کیوں کر رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں آپ مجھ سے؟ کیونکہ کوئی آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے تو اس کا مطلب کچھ چاہیے، اس کو بدلہ لے، کچھ انعام چاہیے۔ تو کیا انعام ہونا آپ کا؟ تو بولے کہ ہمارا بیٹا آپ کی قید میں ہے، آپ کا غلام ہے، بس ہم اس کو لینے آئے، آپ جتنے بھی پیسے مانگیں گے اتنے پیسے ہم دے دیں گے اور اپنے بیٹے کو واپس لے کے جائیں گے۔ اللہ کے نبی دو شرطیں رکھے۔ ایک بولے کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ واقعی میں ان کے صحیح باپ ہے نہیں ہے، تو میں زید کو بلاؤں گا، اگر زید پہچان لیے آپ باپ ہیں تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ڈاکو بھی ہوں، دھوکے باز بھی ہوں۔ دوسری چیز یہ شرط ہے کہ میں زید سے پوچھوں گا، اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہ رہے تو میں بھی جاؤں گا، اگر نہیں جانا چاہ رہے تو میں نہیں بھی جاؤں گا۔ تو باپ خوش ہوگا، اور یہ بھی بولے کہ مجھے پیسوں کی بھی ضرورت نہیں، آپ کے پیسے آپ کو مبارک، مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے۔ تو باپ چچا بہت خوش ہوئے۔ بہرحال شام ہوئی، زید کو بلائے گئے تو زید نے پہچان لیا کہ ہاں یہ میرا باپ ہی ہے، چچا ہے۔ پھر دوسری بات آئی تو باپ اور چچا بولے چلو زید گھر چلنا ہے۔ تو تھوڑی دیر سوچے اور سوچ کے بولے کہ ابو جی میں آپ کے ساتھ گھر نہیں آ سکتا۔ تو باپ بہت پریشان ہوئے کہ بولے کہ ہم غلامی سے چھڑانے کے واسطے تم کو اتنی دور سے یمن سے سفر کر کے آئے، اور پھر ماں انتظار کر رہی تمہارا گاؤں انتظار کر رہا، اور تم نہیں آنا چاہ رہے۔ تو انہوں بولے کہ میں غلامی کو پسند کرتا ہوں آپ کے ساتھ آزاد آنے میں۔ کیوں؟ باپ نے پوچھا تو بولے کہ یہ جو آدمی ہے، یہ محمد جو ہے، ان کے اندر ایسی ایسی چیزیں دیکھا ہوں میں کہ ان کو چھوڑ کر میں آپ کے ساتھ، باپ کے ساتھ آنا نہیں چاہتا۔ اتنے بڑے اخلاق ہیں ان کے، بہت بڑے کریم ہیں، بہت زیادہ تعریف کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے، لیکن باپ اور چچا کا چہرہ لٹک گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ خوش ہوئے کہ فوراً زید کو لے کے کعبے کے اندر آئے۔ اس وقت جو بھی اعلان کرنا رہتا تھا لوگ کعبے کی چھت کے نیچے ٹھہر کے اعلان کرتے تھے، اور سارے قبیلے کے لوگ وہاں پر موجود رہتے تھے، میڈیا پوائنٹ سمجھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کی انگلی پکڑ کے لے کے آئے کعبے میں، حتیم میں۔ اس کے بعد ٹھہر کے وہاں پر اعلان کیے کہ آج سے میں یہ ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ زید غلام نہیں ہے، بلکہ میں نے اس کو آزاد کر دیا، فری ہے۔ اور پھر دوسرا اور ایک اعلان یہ بھی کرتا ہوں کہ زید کو میں اپنا بیٹا بناتا ہوں، گود میں لے لیتا ہوں، منہ بولا بیٹا۔ اور آج سے یہ پکارے جائیں گے زید بن محمد، زید بن حارثہ نہیں۔ تو چچا اور باپ یہ دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو گئے، بہت بڑی فخر کی بات تھی، عزت کی بات تھی۔ اور پھر وہ لوگ واپس چلے گئے۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بہترین اخلاق کی دلیل تھی مکے والوں کے سامنے، نبی بننے سے پہلے یا نبوت کا اظہار ہونے سے پہلے۔ تو ہر چیز، ہر امتحان اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا، 20 سال، 12 سال، 35 سال، 25 سال، ہر عمر کے دور میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سب سے نمبر 1 آئے۔ تو مکے والوں پہ دھاک بڑھ گئی یہ سن کر بھی کہ آپ صادق ہیں، امین ہیں، اونچے اخلاق والے ہیں، لوگ غلامی، آزادی پہ غلامی کو ترجیح دے رہے ہیں آپ کی وجہ سے۔ جی کوئی سوال؟ اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دامنی کے بارے میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی برے کام کی طرف نہیں گئے، نہ بچپن میں نہ جوانی میں، نبی بننے سے پہلے۔ بچپن میں جب بکریاں چراتے تھے تو 2 مرتبہ ایسا موقع ہوا، اور 2 مرتبہ نیت کیے کہ میں مکہ جا کر شہر کے اندر جو قصے سناتے لوگ جو ہے جمع ہوتے تھے، وہاں پر قصے سناتے تھے اور ناچ گانے کی محفل ہوتی تھی، کہ میں اس کو شریک ہوں گا۔ یہ جو ہے ان کا ایک پارٹنر تھا بکریاں چرانے میں،
اس کو ساتھ لیے اور اس کو بولے کہ بھائی میں مکہ جا رہا ہوں، تم میری بکریاں دیکھو، پھر میں آگے سنبھال لوں گا، وہ قصہ سن کے آتا ہوں میں، وہ محفل میں شریک ہو۔ تو پارٹنر تیار ہو گیا، لیکن یہ جب مکہ پہنچنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے سو گئے کوئی جھاڑ کے نیچے، اور ساری کی ساری رات وہیں پر بسر ہو گئی، صبح ہوئی، صبح اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا وہ محفل میں شریک ہونے سے، ناچ گانے کی، لہو لعب کی۔ ایسی دوسری مرتبہ ارادہ کیے اور مکے میں گئے تھوڑی دیر سونے کے لیے، سستی اتارنے کے لیے، وہاں پر سو گئے تو پھر نیند ہی ہوشیار نہیں ہوئی، صبح میں ہی ہوئی، اور وہ محفل جب تک ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ بھی آپ کی اس طرح حفاظت کی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی نبی بننے سے پہلے کی، مکے کے اندر۔ جی کوئی سوال؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے قریب ہو گئے، تو نبی بننے سے پہلے ان کو کچھ علامتیں، کچھ سائنس دکھنا شروع ہوئے۔ اس میں پہلی سائن یہ تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو بعض مرتبہ پتھر سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی جب نبی بن گئے تو اس وقت بعد میں صحابہ سے ذکر کیے کہ میں یہاں سے یہ گلی سے گزرتا تھا اور یہ پتھر تھے یہاں پر، یہ پتھر مجھے سلام کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ پتھر کیوں سلام کر رہے مجھے؟ یہ اشارہ تھا کہ آپ آگے چل کے نبی بننے والے ہیں۔ دوسرا اشارہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا، سچے خوابوں کا، مطلب رات میں جو دیکھتے تھے صبح میں ایگزیکٹلی ویسے ہی بالکل جو ہے واقعہ ہو جاتا تھا۔ جیسے فار ایگزامپل اگر کل کوئی قافلہ آنا والا ہے، رات میں دکھتا تھا کہ قافلہ تجارت کا آنے والا ہے، اور دوسرے دن صبح میں وہ قافلہ مکے میں رہتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعجب ہوتا تھا کہ جو بھی میں خواب دیکھ رہا ہوں وہ سچا ثابت ہو رہا، جو بھی دیکھتے تھے دوسرے دن بالکل واقع ہو جاتا تھا۔ تو یہ بھی سچے خوابوں کا آنا بھی نبی بننے کی ایک علامت تھی، نبی بننے سے پہلے۔ اب ہوا یہ کہ 40 سال سے 3 سال پہلے، مطلب 37 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اچاٹ ہو گیا دنیا سے اور پھر مکے کی گندگیوں سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، تنہائی پسند ہو گئے، آئسولیشن، مطلب میں اب اکیلے رہوں گا، لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گا۔ تو یہ کیا کیے، مکے سے دور ایک غار ہرا تھا، پہاڑ تھا جبل نور، اس پر غار، تو وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کے جو ہے اپنے آپ کو قید کر لی۔ 3 دن رہتے تھے، کبھی زیادہ دن رہتے تھے۔ 3 سال تھے تو 3 سال 3 رمضان وہیں پر گزارے، پورا مہینہ ٹفن ساتھ میں لے جاتے تھے۔ 3 دن کے بعد اگر ٹفن ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ، حالانکہ وہ بھی بوڑھی ہو گئی تھی، 50 سال 55 سال کی عمر تھی، لیکن وہ اتنے بڑے پہاڑ پہ چڑھتی تھی اور ساتھ میں جو ہے اپنی بیٹیوں کو بھی لاتی تھی، پھر اللہ کے نبی کو اور 2-3 دن کا توشہ دیتے تھے، ٹفن دیتے تھے، اور پھر تیل وغیرہ لگاتے تھے، خدمت کرتے تھے، پھر واپس آتے تھے۔ تو کئی دن ایسا غار ہرا میں گزار دیتے تھے اور وہاں پر عبادت کرتے تھے۔ لوگ بولتے ہیں علماء کرام کیا عبادت کرتے تھے؟ غور و فکر کرتے تھے کہ بھائی یہ جو مکے میں بت ہے، یہ بت ہے، یہ خدا نہیں ہے، ان سے کیسا چھٹکارا پانا، جو خدا ہے، اللہ ہے، ان کی عبادت کیسے کرنا، یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تو اسی بارے میں غور و فکر کرتے تھے کہ اللہ کی خالص عبادت کیسے کی جائے، کیونکہ اس وقت نماز وغیرہ دوسری چیزوں کا ذکر نہیں تھا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہرا میں رہتے تھے، یہ بھی سوچتے تھے، ایک مشن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنائے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، مکے کے باہر رات میں ایک قافلے کو دیکھے جو بھوکے تھے، تو آئے حضرت خدیجہ سے ذکر کرے۔ حضرت خدیجہ بولے کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، آپ لے جائیے اور قافلے والوں میں کھانا تقسیم کیجیے۔ یہ گئے، کھانا تقسیم کیے۔ دوسرے دن حضرت خدیجہ کیا کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ آپ جتنے مکے کے سردار ہیں سارے کے سارے سرداروں کو گھر پہ بلائیے۔ حضرت خدیجہ کا بہت بڑا گھر تھا۔ جب سارے سردار آ گئے تو دیکھے کہ بیچ ہال میں پورے سونے چاندی جتنا بھی مال تھا حضرت خدیجہ کا، اس کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ سارے سردار بیٹھ گئے تو ڈھیر کے پیچھے چھپ گئے، اتنا مال تھا۔ تو حضرت خدیجہ سارے سرداروں کو بولے کہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بلائی ہوں تاکہ یہ میرا جتنا مال ہے وہ سارا کا سارا مال میں اپنے شوہر حضرت محمد کے حوالے کرتی ہوں، یہ جو چاہیں جیسے چاہیں اس کو خرچ کرے، میرا کوئی آبجیکشن نہیں۔ سارا کا سارا مال اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا کہ غریبوں کی خدمت کرے۔
بیواؤں کی خدمت، یتیموں کی خدمت، مسافروں کی خدمت، ہر ایک کی خدمت. تو اللہ کے نبی خدمت کرتے تھے، لیکن اب جیسے اب میں سمجھیے 2018 میں شروع کیا، سمجھیے کہ 500 آدمیوں کو، غریبوں کو کھانا کھلایا. 2019 میں وہ 1000 ہو گئے، 2020 میں 1500 ہو گئے، 2021 میں 2000 ہو گئے. تو اچھا کام ہے یہ کہ مطلب آپ زیادہ سے زیادہ خدمت کر رہے لوگوں کی. لیکن اور ایک دوسرا سائڈ، اس کا ڈارک سائڈ یہ بھی ہے کہ بھائی لوگ بڑھتے، بھوک ختم نہیں ہو رہی، بلکہ بھوک تو بڑھتے جا رہی. اصل حل نہیں نکل رہا کہ لوگوں کی بھوک ختم ہونا، کم ہونا، لوگ تعداد میں بڑھنا نہیں. تو ایسے ہی لوگوں پر ظلم ہوتا تھا، کھانے کی محتاجگی تھی، بہت ساری چیزیں تھے. تو لوگوں کو بھی دنیا کے عذاب سے بھی کیسے نکالنا، دنیا کی مصیبتوں سے کیسے نکالنا، انصاف کیسے قائم کرنا، اس بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھ کے سوچتے تھے. اور حضرت خدیجہ اتنی بہترین بیوی تھی کہ لوگ بولتے کہ اصل بیوی وہ ہے جو شوہر کے مزاج کو سمجھ کے شوہر کے مشن میں ساتھ دے. لیکن شوہر بھی ایسا ہو کہ اس کا بھی کوئی مشن ہو، کوئی مقصد ہو زندگی کا کہ بھائی میں دین کی خدمت کروں گا. اب بیوی آبجیکشن نہیں لینا کہ ارے بھائی چھوڑ دیا ہمارے کو، غار حرا میں جا کے بیٹھ جا رہے. طنز تنقید، کیوں آئے، پھر جاؤ وہیں بیٹھ جاؤ، دین کی خدمت کرو. بالکل بھرپور ساتھ دینا بہترین کام ہے. ہم آپ کا پورا جان لگا دیں گے، آپ کے لیے مال لگا دیں گے. تو پھر دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی میاں بیوی کی، نہ تو میاں ایک طرف جاتا، بیوی ایک طرف جاتی. رات ساتھ میں رہتے گھر میں، لیکن ذہنی بگاڑ رہتا، دونوں کے انڈرسٹینڈنگ نہیں رہے. تو اس کے لیے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایک فارمولا یہ بھی ہے کہ نیک آدمی سے شادی کی جائے، اپنی بچیوں کی بھی نیک آدمی سے شادی کرنا ہے. اور پھر وہ نیک آدمی کا بھی ایک مشن ہونا، اور اس کے لیے بیوی جو ہے اپنی جان، مال، وقت، ہر چیز قربان کر دینا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا سال تھا اور 40 سال کے ہو گئے، رمضان میں تھے، 27 رمضان یا شب قدر. تو اچانک ایک آدمی غار کے منہ پہ، غار کے دروازے کے اوپر شام کے وقت ظاہر ہو گیا رات میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اتنا بڑا پہاڑ اونچا، پھر غار، کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، ایک دم اچانک جھپکے کے ساتھ ایک آدمی آ کے ٹھہر گیا. تو اللہ کے نبی فوراً ڈر گئے، ارے کون ہے یہ؟ تو حضرت جبرائیل اپنا تعارف کرایا کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے. کیوں آئے، مجھ سے کیا کام ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا میں کلام لے کر آیا ہوں، اللہ کی بات لے کر آیا ہوں. تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے ان کو کہا کہ پڑھیے، اقرا. تو اللہ کے نبی نے، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو یہ کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسا گلے لگائے اور بہت زور سے دبائے، پھر چھوڑے. اللہ کے نبی بولتے کہ مجھے ایسا ہوا کہ میرا انتقال ہو جائیں گے، میری موت ہو جائے گی، اتنی زیادہ قوت سے دبائے، پھر چھوڑ دیے. پھر بولے پڑھیے. پھر اللہ کے نبی بولے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ میں کوئی اسکول کو نہیں گیا، میرا کوئی مدرس نہیں، میرا کوئی ٹیچر نہیں. 3 مرتبہ ایسے ہی کیے. اس کے بعد بولیے پڑھیے. پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ شاید جبرائیل علیہ السلام کے پاس کوئی پیپر ہے اور وہ نکال کے آپ کو ایسا بتانا چاہ رہے کہ پڑھیے. تو اس لیے بولے کہ میں پڑھنا نہیں. تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے بولے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے بعد دہرائیے، ریپیٹ کیجئے. پھر جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق. پھر اللہ کے نبی نے اس کے بعد ریپیٹ کیا اقرأ بسم ربک الذی خلق. پھر بولے خلق الانسان من علق. پھر بولے خلق الانسان من علق. اس طرح 5 آیتیں نازل ہوئی. خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. تو یہ قرآن کی سب سے پہلی 5 آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے غار حرا میں شب قدر کی رات میں رمضان کے مہینے میں اتار. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تو یاد ہو گیا. تو یہ پہلی وحی تھی. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام یہ اعلان کرے کہ اب آپ نبی بن گئے، آپ کو اب سرٹیفکیٹ مل گیا، آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں. اب آپ کا کام یہ ہے کہ اللہ کا یہ جو میسج ہے وہ ساری دنیا کے لوگوں تک آپ کو یہ پہنچانا ہے. اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ڈر ہوا، اتنا خوف ہوا، فوراً واپس گھر کو آئے. آ کے حضرت خدیجہ کو بولے زملونی زملونی، مطلب میرے اوپر چادر اڑاؤ، بلینکٹ اڑاؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کانپنے لگے. تو حضرت خدیجہ ان کو جو ہے مطلب چادر اڑائے، کمبل اڑائے. اس کے بعد جب تھوڑا سا ہیبت دور ہو گئی، خوف دور ہو گیا،
طبیعت میں تھوڑا اچھی ہو گئی. تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا کا پورا واقعہ سنا کہ ایک ایسا ایک دم اچانک آدمی ظاہر ہو گیا تھا غار کے منہ پہ. پھر اس نے مجھے 5 آیتیں پڑھائی، پھر چلے گیا اور پھر مجھ کو مشن دیا کہ یہ آیتیں جو اللہ کا کلام ہے سارے لوگوں تک پہنچاؤں. تو لیکن میرے کو ڈر ہے کہ پتہ نہیں وہ فرشتہ تھا یا کون تھا. ہو سکتا ہے شیطان بھی ہو سکتا ہے جن بھی ہو سکتا ہے بھوت بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، دھوکہ بھی ہو سکتا ہے میرا اپنا وہم ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے پہنچاؤں پورے انسانوں تک اللہ کا کلام؟ بہت بڑی ذمہ داری تھی. تو حضرت خدیجہ جو نیک بیوی کی صفت ہے کہ شوہر اگر گھبرایا ہوا ہے، شوہر ڈرا ہوا ہے، شوہر کو کوئی پریشانی مصیبت ہو گئی، چاہے بیماری کی شکل میں ہو یا کاروبار میں لاس ہو یا باہر سے کچھ تھریٹ ہو، کچھ بھی ہو، تو اس وقت بیوی کا کام یہ ہے کہ تسلی دینا شوہر کو. یہ نہیں کہ الٹا کئی کر کے آئے اب بھگتو، ایسا نہیں بولنا، بلکہ ساتھ دینا. تو حضرت خدیجہ سب سے پہلے ساتھ دیے، تسلی کے الفاظ بولے اور پھر اچھے کام یاد کرانا شوہر کے پاسٹ ٹینس کے کہ آپ تو اتنے بڑے بہترین کام کیے، آپ کیوں پریشان ہو رہے، اور پھر پریشانی کا حل بھی بتانا. اور پھر بولنا کہ آپ کا جو مشن ہے اس میں اپنا جان و مال ہر چیز قربان کرنے تیار. تو حضرت خدیجہ کے بہترین الفاظ اس زمانے میں جو کہے تھے تو کتابوں میں سیرت کے لکھے ہوئے ہیں. حضرت خدیجہ 6 آپ کے کاموں کا ذکر کریں اور بولے انک لتصل الرحم، آپ رشتے جوڑتے ہیں، رشتے کاٹتے نہیں ہیں. تو آپ کیوں پریشان ہو رہے، آپ حق پہ ہے، آپ جو کچھ دکھا آپ کو سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ اچھے آدمی ہیں تو آپ کے ساتھ اچھا ہوں گا. تو آپ رشتے جوڑتے ہیں، کاٹتے نہیں ہیں. وتصدق الحدیث، آپ ہر وقت سچی بات کہتے ہیں، کبھی آپ جھوٹ نہیں بولے. وتحمل الکل، کمزوروں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا بوجھ اٹھاتے، مطلب ان کی جو مہینے کا جو مینٹیننس رہتا اناج وغیرہ آپ گھر پہ پہنچاتے. وتکسب المعدوم، اور پھر لوگوں کو کما کے دیتے خود، مطلب اللہ کے نبی کے پاس کبھی پیسہ نہیں ہوا تو اللہ کے نبی خود کماتے تھے، پھر جو پیسے ملتے تھے اس سے پھر لوگوں کی مدد کرتے تھے. اور مہمان نوازی، وتقری الضیف، مہمان نوازی کرتے، جو بھی مہمان آتا تھا مکے کے اندر یا ان کے گھر میں بہترین اس کے لیے ڈشز پیش کرتے تھے جو بھی ہے. اور پھر حق کے لیے پیش آنے والی مشکلات میں مدد کرتے ہیں. کوئی کسی کے اوپر ظلم کر رہا تو اللہ کے نبی ظالم کو منواتے تھے اور پھر ظلم کو ختم کرتے تھے. تو اتنی بہترین صفات ہیں آپ کے، تو آپ کیوں ڈر رہے؟ واقعی میں یہ فرشتہ ہی ہے جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی کو تھوڑا بہت اطمینان ہوا، لیکن پھر بھی تھوڑی بہت تشویش تھی. تو پھر حضرت خدیجہ نے کیا کیا، ٹھیک ہے میں آپ کو تسلی دینے کے لیے اور ایک کام کرتی ہوں. کیا کام کرتی ہوں؟ اپنے ایک چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، جو بڑے عالم تھے تورات کے بھی اور انجیل کے، اور عربی میں تورات اور انجیل کا ٹرانسلیشن کر رہے تھے، ترجمہ کر رہے تھے. ان کے پاس لے جا کے سارا کا سارا واقعہ بولے. تو وہ سارا کا سارا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے. اس کے بعد بولے بھتیجے، یہ جو آدمی تمہارے پاس آیا، یہ فرشتہ، یہ ان کا نام ہے جبرائیل. یہی فرشتہ، اس کا کام ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ اللہ کے پیغام کو نبیوں تک پہنچانا. یہی فرشتہ آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یہی فرشتہ آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا. پھر ایک بات اہم بولے، لیکن ایک وقت آئیں گا کہ آپ کو آپ کی قوم مکے سے نکال دیں گے. اللہ کے نبی تعجب کرے، میری اتنی عزت مکے کے اندر کہ صادق امین، بڑے بڑے فیصلے میری قوم میرے سے لیتی، جیسے ہجر اسود وغیرہ کا، وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ کہ بولے بالکل نکال دیں گے. اگر کیوں کہ جو بھی نبی آئے حق بولے تو قوم برداشت نہیں کرتی، اور قوم آپ کو گھر سے نکال دیتی، مکے سے نکال دیتی، شہر سے نکال دیتی، لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے. اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد ورقہ بن نوفل کا بھی انتقال. لیکن وہ بولے کہ اگر میں زندہ رہا تو جب لوگ آپ کی دشمنی کریں گے اس وقت میں آپ کا بالکل ساتھ دوں گا. لیکن انتقال ہو گیا کیونکہ بہت بوڑھے تھے. جی یہاں تک کوئی سوال؟ اب نبی بن گئے، تو اب نبی بننے کے بعد علماء کرام کیا کیا، نبوت کے دور کو، مطلب نبی کے پیریڈ کو جو ہے چند حصوں میں تقسیم کرے. ایک ہے ایک نبوت، مطلب نبوت کے پہلے سال سے 3 سال تک. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے، لوگوں کو پرسن ٹو پرسن دعوت دیے، پبلکلی نہیں، پرائیویٹلی.
بھائی آپ سے ملے، آپ کو دعوت دی، آپ سے اکیلے اکیلے. پھر 4 نبوت سے 7 نبوت، نبوت کے 4 سال 34 سال سے 7ویں سال تک کھلم کھلا پبلکلی اناؤنسمنٹ کرے. اس کے بعد پھر 10 نبوی سے 13 نبوت تک مکے کے باہر جو قبیلے تھے جیسے طائف وغیرہ، مینا وغیرہ میں جاتے تھے، دوسرے قبیلوں سے ملتے تھے اور ان کو دعوت دیتے تھے. تو مکے کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے، اور 13 سال میں یہ 3 4 مرحلے تھے جس میں آپ دعوت دیے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت تھی، گائیڈنس تھا کہ آپ کو کیسے دعوت دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی تھی، اس حساب سے آپ دعوت کا کام کرتے تھے. تو ظاہر بات ہے کہ جب گھر میں آئے غار ہیرا سے اتر کے، تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان قبول کرے کہ بولے اب واقعی اللہ کے نبی ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ 4 بیٹیاں ساتھ میں تھی، وہ لوگ بھی 4 بیٹیاں بھی ایمان قبول کر لیے. پھر زید بن حارثہ جو منہ بولے بیٹے تھے، غلام تھے، انہوں بھی جو ہے اسلام قبول کر لیے. اور ایک چیز یہ ہے کہ حضرت علی بھی گھر میں تھے، کیونکہ مکے میں ایک مرتبہ قحط آیا، حضرت ابو طالب کے بہت زیادہ اولاد تھی، پریشانی ہو رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کے پاس گئے اور بولے کہ عباس، چچا ابو طالب ان کے اوپر بہت زیادہ تنگی ہے، تو ہم ان کی کچھ خدمت کرتے ہیں، کچھ ہیلپ کریں گے. تو بولے کیسے ہیلپ کریں گے؟ تو بولے کہ آپ ان کا ایک بیٹا گود لے لو، میں ایک بیٹا گود لے لیتا ہوں، تو اس سے کیا ہوگا، تھوڑا ان کو ریلیکسیشن مل جائے گا. تو ٹھیک ہے بول کے یہ دونوں گئے ابو طالب کے پاس. حضرت علی کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گود لے لیے، اپنے گھر لے کر آ گئے. اور حضرت عباس جعفر رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک بیٹے بھی تھے عقیل، ان کا بھی نام. تو بہرحال یہ دونوں لے کے آئے. تو حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی رہتے تھے، کزن تھے لیکن آپ کی سرپرستی میں رہتے تھے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ابو طالب کا میرے چچا کا میرے اوپر احسان ہے، جب میں بچہ تھا تو انہوں نے کفالت کی تھی، مجھے پرورش کی تھی. اب میں ذرا امیر بن گیا، کیونکہ حضرت خدیجہ سے شادی کیے تھے تو امیر ہو گئے تھے، تجارت کرتے تھے تو بھی امیر تھے. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اپنے چچا کا بدلہ ادا کروں. تو ہاں، اچھے آدمی کی پہچان یہ ہے کہ کوئی اگر اس کے اوپر احسان کرا تو بعد میں انہیں بھی وہ آدمی کے اوپر احسان کرتا. کمین آدمی کی نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے اوپر احسان کرتا تو بعد میں پلٹ کے اس کے اوپر وار کرتا اور ظلم کرتا. احسان کا بدلہ احسان سے نہیں دیتا، بلکہ احسان کا بدلہ ظلم سے دیتا. تو اور ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہ رہے تو آپ اکیلے مدد مت کریے، بلکہ ایک گروپ بنائیے، ایک سوسائٹی بنائیے. جیسے اللہ کے نبی چاہتے تو ڈائریکٹ ابو طالب کے پاس جا کے حضرت علی کو لے کے آ جا سکتے تھے، لیکن حضرت عباس کے پاس گئے، گروپ بنائے، پھر ان کو بھی لے کے ان کا ذہن بنائے، پھر ان کو بھی لے کے ابو طالب کے پاس آئے. تو حضرت علی بھی اسلام قبول کر لیے، زید بن حارثہ بھی اسلام قبول کر لیے، 4 بیٹیاں اسلام قبول کر لیے، اور حضرت خدیجہ بھی اسلام قبول کر لیے. یہ گھر والے تھے. آپ کے سب سے بہترین دوست تھے مکے کے اندر ابو بکر. اللہ کے نبی پھر ان کے پاس گئے، ان کو جا کے بولے کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا اور اللہ نے مجھے نبی بنایا. تو فوراً بلا جھجک وہ بھی اسلام قبول کر لیے. خود اللہ کے نبی بولتے ہیں کہ جتنے لوگوں کے سامنے بھی میں اسلام پیش کیا، سب جھجک کے بولے کہ سوچ کے بتاتا ہوں، کل بتاؤں گا، پرسوں بتاؤں گا. پھر بعد میں تھوڑے دیر کے بعد، تھوڑے دنوں کے بعد اسلام قبول کرے. لیکن حضرت ابو بکر پہ جیسے اسلام قبول کرے، بلا جھجک 1 سیکنڈ ڈیلے کیے بغیر جب فوراً اسلام قبول کر لیا. پھر حضرت ابو بکر کیا کرے، اپنے دوستوں کو دعوت دیے تو ان کے دوست اسلام قبول کرے، جس میں سے 6 لوگ ایسے تھے جو عشر مبشرہ جن کو دنیا میں ہی جنت کی اللہ تعالیٰ بشارت دے دیے تھے. جیسے حضرت عثمان ہے، سعد بن ابی وقاص ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، طلحہ بن عبید اللہ ہے. یہ لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو بہرحال 3 سالوں میں 40 لوگ اسلام قبول کیے. اور یہ بالکل سلو موشن تھا، مطلب چھپا چھپی کے جیسا، پبلک میں نہیں تھا، پرائیویٹ. اللہ تعالیٰ تھوڑے تھوڑے آیتیں نازل کرنا شروع کر دیے. سورۃ المزمل کی چند آیتیں، سورۃ المدثر کی 7 آیتیں، اور اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ آپ یہ تہجد میں پڑھیے. تو اللہ کے نبی تہجد میں پڑھتے تھے یہ قرآن. تھوڑا تھوڑا قرآن بھی نازل ہونا شروع ہو گیا. جی کوئی سوال؟ لیکن جماعت فرض نہیں تھی، اکیلے اکیلے آپ نماز پڑھ سکتے تھے. اللہ تعالیٰ سورہ مزمل نازل کیا تو اس میں بولے یا ایھا المزمل، اے کمبلی کے اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات میں ٹھہریے اور نماز پڑھیے، رات کا کچھ حصہ نماز میں گزاریے، اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کیجیے. نماز فرض نہیں تھی، بلکہ
آپشنل تھی، مطلب آپ کی اختیاری، آپ پڑھنا چاہ رہے پڑھیے، نہیں پڑھنا چاہ رہے نہیں پڑھیے۔ رکعتیں بھی فکس نہیں تھی اور جماعت کی نماز بھی فکس نہیں تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں مدینے میں ہوئی، کیونکہ یہ لوگ ابھی تو چھپا چھپی تھا، یہ لوگوں کے سامنے نہیں تھا۔ تو انشاءاللہ پھر منڈے کے دن، پیر کے دن ملاقات ہوں گی۔ اوکے، سبحانک اللہم وبحمدک نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔